کیا خط لکھ کے بھیجا تھا مولا حسین نے؟ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی. بعض جگہ معتمدی، اے کوفے والوں میں نے تمہاری جانب بھیجا ہے مسلم کو. یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. ابن عمی میرے چچا کا بیٹا ہے. مولا حسین کے چچا کون؟ عقیل، مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا ہے. معتمدی میرا باعتماد بھائی ہے، صحابی ہے، شاگرد ہے، جو کہیے آپ. اور رجلاً من اہل بیتی، میرے گھر والوں میں سے ایک مرد ہے. لہذا آپ کو اگر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلم ابن عقیل کی جس طرح سے دعوت پر لبیک کہنا واجب ہے، اس طرح سے کسی بھی عالم دین مرجع مجتہد کی دعوت پر لبیک کہنا واجب ہے، یہ انحرافات ہے عقائد تشیع میں سے ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا کہ میں کل مر جاؤں تو آپ کو مولانا یہ کہہ رہا تھا. بات واضح کہہ کے آنا چاہتا ہوں میں. جب بھی بات نماز، یہ محبت اہل بیت، یہاں جناب امیر کے قدموں کی خاک، یہ تربت کربلا، یہ سب واضح کر کے جائے انسان کہ انسان مر جائے لیکن گفتگو سامنے رہے. مسلم ابن عقیل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا غیبت کبریٰ میں اور غیبت صغریٰ میں. مسلم ابن عقیل کے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کی زبان لڑکھڑا جائے، زبان اٹک جائے، لقوہ ہو جائے، منہ کو فالج ہو جائے، اگر کوئی کہے کہ حسین ابن روح، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد السیموری حضرت حجت کے 4 سفیر، اس کے بعد سفارت خاصہ بند، یہ 4 سفیر ابو الفضل عباس کے برابر ہیں، جن کو آپ کے زمانے کا امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد، امام حسن عسکری کے شاگرد، حضرت حجت کے شاگرد، 3 اماموں کے شاگرد ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ابو الفضل عباس کے روضے پر جب یہ جائیں گے نا تو کہیں گے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. خوب توجہ کیجئے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل بیت کا یہ خانوادہ نبوت ہے، خانوادہ رسالت ہے. یہاں پہ اس طرح سے بندرباٹ نہیں چل رہا کہ آپ نے جس کو چاہے جو لقب دے دیا. مسلم ابن عقیل آپ جس کو کہیں گے میں مان لوں گا. حسین ابن علی کا خط لا کر دکھائیے کہاں ہے، کس کے پاس ہے. لہٰذا یہ بات خوب توجہ کے ساتھ، جس طرح سے یہ انحرافات میں سے ہے کہ حسین زمان علی زمان، اسی طرح سے یہ انحرافات میں سے ہے کہ مسلم ابن عقیل زمان. اور دیکھیے یہ بچے پوچھتے ہیں مولانا کہہ سکتے ہیں، میرے سامنے لا کر آپ کسی مولانا کا قول مت لائیے گا تو آپ کے مرجع تقلید کا استفتاء ہو کہ ہم نے اپنے مرجع تقلید سے پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو آج مسلم ابن عقیل کہیں، وہ کہے جائز ہے تو پھر کہیے گا. اگر جواب نہ آئے مرجع کا، مرجع چپ ہے، تو آپ بھی اپنے منہ پر تالا ڈال کے رکھیے گا. 2 تولے کے گوشت کو ذرا زبان میں سنبھال کے رکھو میاں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. اور اگر مرجع تقلید کا جائز ہے تو آپ جائز کہنا شروع کر دیجیے. دین میں نے کہا نا یہ ایک بھیڑ چال میں مت چلیے. اینک وہ چوز کیجیے، انتخاب کیجیے جو آپ کا 6واں 5واں امام آپ کو دے کر گیا. خوب توجہ کیجیے گا. انحرافات کو سمجھیے آپ. کربلا کوئی داستان کسی بشر کی نہیں ہے. حضرت اسماعیل اور ابراہیم جو جس عہد و پیمان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہے. یہ مسلم کی داستان. کوفے میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں اور جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کو فوجیں قتل کر دیں گی. بڑی بھاری تعداد میں نفری ہے، 30,000 کے قریب، مسلم کے ساتھ 15,000. مسلم نے اس افواہ کے پھیلنے کے بعد جب نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں تو مسلم کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے نماز پڑھی. لیکن جب یہ افواہ پھیلی تو مسلم نے دیکھا کہ روایت کے الفاظ مقتل کے 18 سے 20-25 آدمی تھے. مسلم نے کہا تم بھی چلے جاؤ، مسلم کو تمہاری حاجت نہیں ہے. مسلم مسجد کوفہ کے ساتھ محلہ ہے، محلہ بنی کندہ. جب آپ باب الصوبان سے نکلیں گے باہر تو بائیں طرف وہ محلہ ہے. وہاں یہیں کہیں مسلم گلیوں میں گھوم رہے تھے، کس کے گھر میں جائیں. تھک گئے، پیاس لگی، چبوترے پہ بیٹھے. طوعا نام کی ایک مومنہ تھی، اس کا بیٹا گیا ہوا تھا، ابن زیاد کے ساتھیوں میں تھا، دربار میں تھا. باہر آ کر بار بار رستہ دیکھ رہی تھی. اب جو دیکھا تو ایک غیر مرد نامحرم بیٹھا ہے. کہا کہ شخص اچھی بات نہیں ہے، میں خاتون اکیلی ہوں، نامحرم ہوں، تو میرے چبوترے پر بیٹھا. کہا کہ اگر پانی کا ایک جام ہو سکے مجھے پلا دو. کاسا ہے آپ. اس مومنہ نے پانی لا کر دیا. مسلم نے پیا. وہ کاسا رکھنے اندر گئی، واپس آ کر دیکھا پھر مسلم بیٹھی. کہا کہ اپنے گھر کی راہ کیوں نہیں لیتا ہے شخص. کہا کہ میں یہاں پر پردیسی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا کہ اس وقت کوفے تجھے آنے کو کس نے کہا تھا؟ تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہیں؟ تو آخر ہے کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی محبت کو قرآن نے واجب کیا ہے، جس گھرانے کی محبت کو. یہ مومنہ چوکی. کہا کہ مزید تعارف.
کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین ابن علی کا سفیر؟ کہا کہ ہاں۔ اسے کہتے ہیں فقیہ اہل بیت، اسے کہتے ہیں وہ مومنہ جو اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھی۔ ابھی تک نامحرم تھا لیکن اب حسین کا سفیر ہے، دروازے کھول دیے، پٹ کہا مولا تشریف لائیے، حجرہ دیا، کھانے میں کے لیے جا کر کچھ دیا سینی میں سجا کر، اور اس کے بعد مسلم مسلسل عبادتوں میں مصروف ہے، کبھی ذکر کی آواز، کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز، کبھی نماز۔ یہ مومنہ بار بار جا کر کمرے میں پوچھتی تھی مولا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اس کا وہ ملعون بیٹا تھکا ہارا مسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے شہر میں آرام کرنے آیا، اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے، کہا کہ یہاں پر کیا ہے؟ مومنہ نے ایسا کوئی ایسی وجہ بتائی کہ اس کا خیال دھیان ہٹ جائے، لیکن اس نے اصرار کیا، اس نے شدید قسمیں دی خدا رسول پیغمبر کی، کہا کسی کو مت بتانا، کہا کہ نہیں بتاؤں گا، کہا کہ ہمارے مسلم نے پناہ دی، کہا خوشخبری، پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کئی ہزار دینار مجھے ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حجرے میں جب گیا تو مسلم نے پوچھا من انتا، کہا انا رب البیت، ومن انتا، تم کون؟ میں تو گھر کا مالک ہوں، کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ خوشی خوشی گیا رحمۃ اللہ علیہ اور جا کر خبر کر دی۔ طوعا کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، طوعا نے مسلم کے پاس کہا کہ مولا مجھے گلی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، آپ باہر مت نکلیے گا۔ مسلم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ غیرت برداشت نہیں کر سکتی مسلم کی کہ ایک مومنہ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ میں کہوں گا مسلم کاش شام غریبہ میں تم ہوتے۔ کہا کہ یبن رسول اللہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے مولا؟ مسلم نے جواب دیا ابھی میں نے اپنے چچا علی مرتضیٰ اور جعفر طیار کو دیکھا تھا خواب میں، فرما رہے ہیں علی مرتضیٰ کے حلم، جلدی کرو، عجلوا بے، ہمارے پاس جلدی سے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم گئے، جنگ کی طاقت مسلم کی اتنی تھی کہ گریبان سے جس کو پکڑتے تھے اسے چھت کی جانب پھینکتے تھے، اور مسلم کے ساتھ یہ ہیلا کیا گیا کہ رسیوں کے گولے بنا کر آگ لگا کر مسلم پہ حملہ کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا خالص نوکر اہل بیت کا جو ہوتا ہے اس کو وہ اذیتیں دی جاتی ہیں کہ جو اہل بیت میں صحیح تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام غریبہ میں زینب خیموں کی تپش کو برداشت کرے اور مسلم کا بدن آگ سے نہ جھلسے؟ لہٰذا ایک دفعہ مسلم جنگ کرتے جاتے ہیں، اب ایک دفعہ زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹوں پہ زخم لگا، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ کے دربار میں لے کر جایا گیا۔ پیاس لگی ہے مسلم کو، مسلم نے پانی کا کاسا مانگا، پہلی دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا، تینوں دفعہ مسلم نے نہیں پیا۔ جب بھی پینا چاہتے ہیں خون گر جاتا ہے، فرمایا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر میری قسمت میں پانی پینا ہوتا تو میں پی لیتا۔ میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کے پوتے ہو، حسین کے جانثار بھائی ہو، حسین کے بہنوئی ہو، علی ابن ابی طالب کے داماد ہو، حسین کی ہمشیرہ تمہاری زوجہ ہیں، اس خاندان سے تمہارا تعلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مولا پیاسا شہید ہو اور تم پانی پی کے شہید ہو؟ بس ایک دفعہ وصیتیں کی، کہا میری ایک وصیت یہ ہے کہ رسول کی بیٹیوں کو لے کر حسین ابن علی کوفے کا رخ کر چکا ہے، کوئی حسین کو خط لکھ دے کہ اب کوفے نہ آنا، کوفے کے حالات ہونا ہے۔ حکم دیا گیا قاتل کو لے کر جاؤ۔ مسلم دارالعمارہ کی سیڑھیوں کو چڑھ رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک دفعہ دارالعمارہ کی سیڑھیوں پر سے چلتے ہوئے چھت پر لے کر جایا گیا، قاتل نے تلوار چلائی، مسلم کے بدن کو دارالعمارہ کی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا۔ آپ سمجھے کہ مسلم کی بدن مطہر کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مولا مسلم آپ سے یہ کہہ رہا ہے عصر عاشور جب آپ گھوڑے سے زمین پر گریں گے نا، اس کی یاد میں تأسی کی ہے مسلم نے، آپ گھوڑے سے گریں گے، میں دارالعمارہ کی بلندی سے گروں گا۔ مسلم ابن عقیل کے جنازے کی بے حرمتی کی گئی، ایک دفعہ دروازہ کوفہ پر مسلم کے جنازے کو ٹھک، مولا حسین کا ایک چاہنے والا کہتا ہے میں نے مسلم کے جنازے کو کوفے کے دروازے پر آویزاں دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوا، حسین ابن علی کی بستی کو ڈھونڈتا ہوا گیا کہ حسین کا کاروان قافلہ کہاں رکا ہوا ہے۔
ایک دفعہ میں گیا حسین کے کاروان کو دیکھا، خیمے نصب ہیں، بچے کھیل رہے تھے. میں نے بچوں سے پوچھا کہ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا وجہ. میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا وجہ. مجھے حسین کا خیمہ بتا. کہا کیا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ حسین کا جو بھائی تھا نا مسلم، میں اس حال میں نکلا کوفے سے کہ مسلم کے جسد کو دارالامارہ سے پھینکا گیا، مسلم شہید ہو چکے ہیں. جیسے یہ جملہ کہنا تھا ایک بچی غش مار کے گر پڑی، چیخ مار کے غش آ گیا. کہا یہ اس بچی کو کیا ہوا؟ کہا تم نے غضب کر دیا، یہ مسلم کی بیٹی تھی. حسین ابن علی آئے ہوں گے. عزیزو، جب بڑا رحیم و کریم کوئی انسان ہو اور کسی یتیم بچی کو دیکھے معصوم، تو کیا کرتا ہے؟ گلے لگاتا ہے نا. یہ تو حسین کی بھانجی ہے، علی مرتضیٰ کی نواسی ہے یہ بچی. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً آغوش میں لیا ہوگا، رخساروں کا بوسہ دیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، بچی کو کلیجے سے لگایا ہوگا کہ نہیں لگایا ہوگا. بچی نے باپ کی یاد میں حسین کی باہوں میں آنسو بہائے ہوں گے. گریا کر کر کے بچی کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. پھر دل یہ میرا کہتا ہے کہ حسین نے مولانا زینب کے پاس بھیجا ہوگا. بی بی رباب ہیں، بی بی فرما ہیں، فضہ ہیں، تمام خواتین نے گلے لگایا ہوگا. بچی نے جی بھر کے گریا کیا ہوگا. میں مسلم کی بیٹی سے ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا میری آقا زادی، آپ کے نصیب کتنے اچھے تھے. یتیمی کے بعد پہلا تحفہ حسین کی آغوش ملی، حسین کا بوسہ ملا. ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے حسین کی یتیم بچیاں سکینہ اور رقیہ، ارے رخسار تماچوں سے لال ہیں، کانوں سے لہو بہ رہا ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، کوئی نہیں جو مدد کرے.